بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین، الحمدللہ آج 23ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 27ویں پارے کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں کے بشکل انسان آنے کا اور بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری کا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دریافت کرنے پر کہ اے ملائکہ، تمہارا مقدمہ آمد کیا ہے، یعنی تمہارے آنے کی وجہ اور آنے کا مقصد کیا ہے، تو جواباً فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرمین پر پتھر برسانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، گویا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے پر مامور ہوئے ہیں۔ پھر قوم موسیٰ اور فرعون کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد، ثمود اور آخر میں قوم نوح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ نیز توحید و رسالت کا اثبات کرنے کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو بئی الفاظ تعبیر فرمایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ نیز توحید و رسالت کا اثبات کرنے کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے۔ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی ہم رزق کے طالب نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ آسمان و زمین لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت چاہنے والے پیغمبر کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل منکرین فطرتاً ہے ہی شریر۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں نہیں بھولے اور نہ بھٹکے، آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ نے آپ کو ایسی راز و نیاز کی باتیں کی جس سے کوئی دوسرا شخص واقف نہیں۔ اللہ کی قدرتی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائی کہ آپ کی چشم مبارک نہ جھپکی اور نہ ادھر ادھر بھٹکی۔ ارشاد باری ہے کہ اے لوگو، تم سفر معراج کی صداقت پر اپنے پیغمبر سے جھگڑتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارا پیغمبر تم تک صرف وہی باتیں پہنچاتا ہے جن کی ہم ان کو وحی فرماتے ہیں۔ وہ اپنے نطق خواہش سے، اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنے من سے کوئی بات تمہیں نہیں بیان کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دل سے باتیں گھڑنا کافروں کی سرشت ہے، ہمارا پیغمبر وہم و گمان پر نہیں چلتا۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کو بیان کیا گیا ہے اور اس واقعہ کو کفار کی شکست کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ وہ نبی کو جادوگر خیال کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنی روش کو بدلنے والے نہیں، عن قریب وہ شکست کھا کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔
اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ادراک و احساس اور استحضار کروا کر بار بار فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نعمت قرآن، نعمت علم، تخلیق آدم اور قوت گویائی، کائناتی اور انسان کی نفسی اور آفاقی نعمتوں کا ذکر کر کے منعم یعنی نعمت دینے والے کی پہچان کرائی گئی۔ انسان کا فانی ہونا اور روز قیامت جزا و سزا کا ذکر کر کے اللہ کے باقی ہونے کو فرمایا گیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس روز نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے اور گناہ گاروں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ بداعمالوں کی غذا جہنم کا زہریلا درخت اور کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ جھٹلانے والے یاد رکھے کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا مقام بلند و بالا ہے اور وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ غالب و دانا ہے۔ اے مسلمانوں، خرچ کرنے میں بخل نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے جو 10 گنا تم کو واپس ملتا ہے۔ نیک لوگ نہ نقصان کی صورت میں واویلا کرتے ہیں اور نہ فائدے کی حالت میں اتراتے ہیں اور شیخی مارتے پھرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں اعمال کے اعتبار سے صدیق اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اہل کتاب خوب سمجھ لیں کہ فضل و کرم صرف اللہ کی اختیاری بات ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام یعنی نماز و عبادت کرے گا اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی فہم و فراست سے ہمکنار فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔